میں مائک مہمان کے حوالے کر رہا ہوں۔ مائک پر تشریف لا رہے ہیں ثناخان مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، مداح صحابہ و اہل بیت، محترم جناب حضرت مولانا افتخار قصوری صاحب۔ محترم جناب حضرت مولانا افتخار قصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج پہلی مرتبہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ حضرات کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ بلا تمہید اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار احباب سماعت فرمائیے گا، کلمہ شریف کا ورد کریں گے۔ گزارش آپ سے یہی ہے کہ جب بھی کوئی جملہ یا شعر سمجھ میں آئے گا تو آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں سبحان اللہ کی صدا سنانی ہے، صدا لگانی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ کا بیٹھنا یہاں پر انشاءاللہ بہت ہی مزید قیمتی بنے گا۔ وہ اس طرح کہ جب آپ کوئی صدا لگائیں گے تو پھر یہ نہ کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی ماشاء اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ویسے تو سننے کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز جب آپ ساتھ ساتھ بولیں گے تو وہ ڈبل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے ویسے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درخت لگاتے ہیں، جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو آج اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے تو ہم درخت نہیں باغات لگائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آواز نکال کے بھی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آغاز کر رہا ہوں، حضرات سماعت فرمائیے گا۔ بڑی ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ، اس کے چند اشعار سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں، پہلی لائن میں نے ایک سوال کرنا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، سوال سمجھیے گا پھر اس کا جواب بھی دیجیے گا۔ حضرات سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں، تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، اس کلمے پہ جان فدا لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، بتائیں ذرا ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آپ نے لائن میرے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دینا ہے آپ نے، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، اس کلمے پہ جان فدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، اس کلمے پہ جان فدا لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دین نبی کی بات کروں، دین پہ فدا یہ جان کرو، دین نبی کی بات کرو، دین پہ فدا یہ جان کرو، دل کے لیے یہ اچھا ہے، ذکر نبی دن رات کرو، دل کے لیے یہ اچھا ہے، ذکر نبی دن رات کرو، دین نبی کی بات کرو، دین پہ فدا یہ جان کرو، دل کے لیے یہ
بچہ بچہ ہے جان سے بڑھ کر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ایسے نہیں بھئی ذرا در و دیوار گونج اٹھے ایک مرتبہ ذرا آپ کی آواز آ جائے بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیں ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کریے گا خوش ہو کر بیٹھیے گا لا الہ تھوڑی سی آواز نکالیں بھائی ذرا لا الہ الا اللہ آپ یہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا تو اس لیے آپ ذرا محبت اور عقیدت کے ساتھ شامل ہو جائیے گا پڑھیے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امریکی افغانی ہو چینی پاکستانی ہو اس کو سمجھتے ہیں بھائی شرط یہ ہے ایمانی ہو امریکی افغانی ہو چینی ہندوستانی ہو اس کو سمجھتے ہیں بھائی شرط یہ ہے ایمانی ہو گورا ہو یا ہو کالا گھر ہے نبی کا مت والا اس سے ہمارا ہے رشتہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اس کلام کا آخری شعر حالیہ ہی دنوں میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی جنگ ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی تو میں ایک دھمکی دینے جا رہا ہوں کس کو انڈیا والوں کو سنیے گا دھمکی کیا ہے حضرات سماعت فرمائیے گا شاعر نے لکھا ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے ہم ہیں عمر کے شیدائی سوچ سمجھ کر آؤ گے ہم ہیں عمر کے شیدائی سوچ سمجھ کر آؤ گے ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے ہم ہیں عمر کے شیدائی سوچ سمجھ کر آؤ گے ہم جسے ٹکراتے ہیں اس کو دھول چٹاتے ہیں اپنا محافظ ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یہ کرسی پر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے داد دے رہے ہیں یوں دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پرچم بنا کے لہرا کے پڑھ رہا ہے آپ بھی اگر ایک مرتبہ آخری مرتبہ ہر بندہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرے پرچم بنائے اور اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے کسی چودھری وڈیرے کا نام نہیں لینا اللہ کا نام لینا ہے اور اس طرح کی گونج آئے پتہ چلے عاشقوں کا مجمع بیٹھا ہے پڑھیے گا ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا بات ہے سلامت
پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف۔ آپ حضرات کا ذوق تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں، پنجابی میں سناؤں یا اردو میں؟ بولیں ذرا کون سی زبان میں آسان رہے گا بھی آپ کے لیے پڑھنا، پنجابی یا اردو؟ پنجابی۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، سنیے گا حضرات، سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں ہے آمینہ میں تیرا دل جان بڑا سونا، 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 سارے نبیاں رسولاں دا توجہ، سارے نبیاں رسولاں دا سلطان بڑا سونا، سارے نبیاں رسولاں دا سلطان بڑا سونا، ہے آمینہ میں تیرا دل جان بڑا سونا، ہے آمینہ میں تیرا دل جان بڑا سونا، مک شرک دے دور گئے ٹوٹ کفر دے زور گئے، مک شرک دے دور گئے ٹوٹ کفر دے زور گئے، آیا بن کے کعبے دا نگران بڑا سونا، آیا بن کے کعبے دا نگران بڑا سونا، ہے آمینہ میں تیرا دل جان بڑا سونا۔ اور سنیے گا جدہ حسن نرالا ہے جدہ خلق بھی آلہ ہے، جدہ حسن نرالا ہے جدہ خلق بھی آلہ ہے، میرے آقا مدنی دا فرمان بڑا سونا، میرے آقا مدنی دا فرمان بڑا سونا، ہے آمینہ میں تیرا دل جان بڑا سونا۔ اور چند اشعار نعرہ بلند کرنا ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیے گا، پہلی لائن میں سوال کر رہا ہوں، سوال کیا ہے؟ ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا میرے آقا کو، یہ بات ہم تک کس کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے۔ کن کے ذریعے پہنچی بھائی؟ صحابہ کے لیے۔ تو میں نے نعرہ لگانا ہے، نعرے کا جواب دیجئے گا، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ شاعر نے لکھا، بڑی توجہ سے سنیے گا، صحرا ختم نبوت پہن کے نبی میرا آیا، کس نے بتایا؟ ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں، ذرا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سینے کا زور لگا کے نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت۔ اب شامل ہو جائیے گا، صحرا ختم نبوت پہن کے نبی میرا آیا، کس نے بتایا؟ ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، صحرا ختم نبوت پہن کے نبی میرا آیا، کس نے بتایا؟ ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ شب معراج رب نے سارے نبیوں کو بلایا، شب معراج رب نے سارے نبیوں کو بلایا، نبیوں رسولوں کا پھر ان کو امام بنایا، نبیوں رسولوں کا پھر ان کو امام بنایا، منظر عجیب دیکھو، اونچا نصیب دیکھو، رب کا حبیب دیکھو، رب کا حبیب دیکھو، عرش اعظم پہ رب نے ان کو بلایا، سامنے بٹھایا، کس نے بتایا؟ ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ کیسی تھی ان کی زلفیں، کیسا
کس نے بتایا ہم کو سارا کردار ان کا، کس نے بتایا ہم کو سارا کردار ان کا، کھولو قرار ان کے ذکر و اذکار ان کے، لیل و نہار ان کے، لیل و نہار ان کے، لمحہ لمحہ میرے نبی نے کیسے گزارا کس نے بتایا، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ اور شاعر میرے آقا کے معجزات کا ذکر کرتا ہے، حضرات سماعت فرمائیے گا، شاعر لکھتے ہیں حجر و شجر کو بھی کلمہ پڑھانے والے، حجر و شجر کو بھی کلمہ پڑھانے والے، ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے چلانے والے۔ میرے آقا کے معجزات سن کر جو خوش ہوئے ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ سنیے گا، حجر و شجر کو بھی کلمہ پڑھانے والے، ہاتھوں کی انگلیوں سے چشمے چلانے والے، ان کا اثر دیکھا چلتا شجر دیکھا، ٹوٹا کمر دیکھا ٹوٹا کمر دیکھا، بند مٹھی میں کنکروں نے بھی کلمہ سنایا، کس نے بتایا، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، صحرا ختم نبوت پہن کے نبی میرا آیا، کس نے بتایا، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ دو تین شعر صحابہ کی شان میں پڑھ کے اس کے بعد ایک فلسطین کا ترانہ ہے، میری حاضری مکمل بڑے ہی اختصار کے ساتھ اب آپ سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں جن کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے، ان صحابہ کی عظمت کی کیا باتیں ہیں۔ صحابہ کے لیے یوں آپ نے دائیں ہاتھ فضا میں بلند کرنا ہے، اور کیا بات آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنی ہے، سنیے گا۔ جن کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے، ان صحابہ کی عظمت کی کیا باتیں ہیں، جن کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے، ان صحابہ کی عظمت کی کیا باتیں ہیں، جن کو رب نے چنا مصطفیٰ کے لیے، ان صحابہ کی عظمت کی کیا باتیں ہیں، جن کو اللہ کی فوج قرآن کہے، ان کی شان و شرافت کی کیا باتیں ہیں، جن کو اللہ کی فوج قرآن کہے، ان کی شان و شرافت کی کیا باتیں ہیں۔ اور اس کلام کا پہلا شعر میرے صحابہ کی کرامات دیکھیے گا، حضرات سماعت فرمائیے گا۔ افریقہ کے جنگلات میں جب گئے، جانور ان کے قدموں میں آ کر گرے، افریقہ کے جنگلات میں جب گئے، جانور ان کے قدموں میں آ کر گرے، گھوڑے دریا کے پانی پہ جن کے چلے، ان کی ایسی کرامت کی کیا بات ہے، گھوڑے دریا کے پانی پہ جن کے چلے، ان کی ایسی کرامت کی کیا باتیں ہیں، کہ امیہ نے تھی ظلم کی انتہا، احد کا نعرہ پھر بھی زباں پر ہی تھا، کہ امیہ نے تھی ظلم کی انتہا، احد کا نعرہ پھر بھی زباں پر ہی تھا، وہ بلال حبشی پروانہ سرکار کا، اس کے عشق و محبت کی کیا باتیں ہیں، وہ بلال حبشی پروانہ سرکار کا، اس کے عشق و محبت کی کیا بات ہے۔